السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیزان ملت اسلامیہ، آپ تمام امتی کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بیٹھی پردانشین عزت دار ماں اور بہنوں کو فصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملنوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آبا سے، ہر شر سے محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستو، میرے بھائیو، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بجا واقف ہیں، لیکن دیش کے باہر کی ہی بڑی خبر آپ لوگوں کو سنانے جا رہا ہوں، جو کہ آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، کیونکہ دیش کے باہر کی خبر وہ تو ہمارے لیے فلسطین اور مسجد اقصی سب سے آگے اور سب سے پہلے ہے۔ جس طریقے سے یہ 2-3 گروپ ہے، روندے ہیں ان کو، اور یمن نے جو بادشاہت اور دلیری کا جو مظاہرہ کیا ہے، یہ ساری چیزیں دیکھ کر جی سی سی کے منہ میں پانی آ گیا۔ ابھی جی سی سی چاہے سعودی عرب ہو، حالانکہ پتہ ہے آپ لوگوں کو ایک زمانے سے سعودی عرب یمن کو ایک نظر بھی نہیں باتا، لیکن اب مجبور ہو گیا، کیونکہ جو ہے سو اس کے پاس جو طاقت ہے، جو دلیری ہے، جو بہادری ہے، جو ایمانداری ہے، اس کی مثال نہیں ہے۔ اب انہوں اس لیے مجبوراً ہتھیار ڈال چکے ہیں، چو طرف سے ڈال دے کے۔ اور دوسری چیز ایک وہ اٹھی ہے، بڑی بم اٹھے ہوئی ہے فی الوقت، بڑا وائرل چل رہا مسئلہ ہو کہ جو ہے سو حرم کے نیچے سے لے کے 100 کلومیٹر تک خالی سونے کے پہاڑاں ہیں کہ زمین کے نیچے، یہ سننے میں آ رہا۔ اور یہاں تک کہ بتایا گیا ہے، جو اختبار لیا گیا ہے اس سے بھی یہ پتہ چل چکا ہے، ثابت ہو چکا ہے کہ وہاں پر واقع سونے کے پہاڑے ہیں۔ اگرچہ ایسا رہا تو جب تیل کے کنویں تھے تو انہیں کس کو فائدہ پہنچایا، کون سے ایسے مسلمان کو فائدہ پہنچایا جو یہ نکلنے کے بعد کوئی مسلمان کو فائدہ پہنچے گا؟ کیونکہ سعودی عرب کی نیت سے تو آپ لوگ بجا واقف ہیں۔ دنیا کی جتنی گندگی جو ہے اس کے ذہن میں آ چکی ہے۔ گندگی اس کے علاوہ، زہر کے علاوہ، لالچ کے علاوہ، عیاشی کے علاوہ اس کے پاس، اس کے دل و دماغ پہ کچھ نہیں ہے۔ ہم مسلمان تڑپتے ہیں اس کے لیے، اس کی وجہ آپ لوگوں کو معلوم ہے، ہمارا ادھر کعبہ ہے، حرم شریف اور مسجد نبی ہے مدینہ منورہ، اس کے لیے دنیا کا ہر مسلمان وہاں پہ جانا چاہتا وہ زیارت کے لیے، لیکن اس کو کچھ اور گمان تھا۔ بھائی پہلے کے ایسے نہیں تھے، بادشاہیں راجائیں پہلے کے ایسے نہیں تھے۔ یہ چندی چور جب سے وزیر اعظم تو کیا بنا وہاں پہ، حکمان تو کیا بنا وہاں پہ، اس نے ساری سعودیہ کو ہجک کر لیا ہے، یعنی اپنے ہاتھ میں لے لیا اور سارے سعودی عرب کو پکڑ لیا اس نے۔ اب اس کو نہ کوئی بولنے والا ہے، نہ کوئی ٹوکنے والا ہے، نہ کوئی دبانے والا۔ یہ ایک تھا ترکی، اب وہ بھی اس کا لٹو بن چکا ہے۔ اب انہیں جو بول رہا انہیں بھی وہی بول رہا، صحیح ہے تیری، دین ہے تو دین ہے، رات ہے تو رات ہے۔ ادھر ادھر سے نکل کے ایران آئبا ہے، جو ایران ایک واقع ایک مرد مجاہد ہے، فی الوقت جو کام کر رہا ہے مسلمانوں کے لیے، وہ قابل دید ہے، قابل فخر ہے، اس کے اوپر ہم فخر کر سکتے۔ جس طریقے سے ایمانداری سے اس نے جو طاقت دکھائی ہے، جو ہمت دکھائی ہے، ان کو روند رکھا ہے، اور ایران کو خرید نہیں سکتا ہے، یہ ہم کو یقین ہے اور معلوم بھی ہے، اس کا ہم لکھ کر دے سکتے ہیں کہ ایران اس کی باتوں میں نہیں آئے گا۔ اب یہ سعودی عرب میں جیسا یہ نکلا، یہاں سے کویت کے وزیر خارجہ نے ایک بیان جاری کیا، بیان میں یہ کہہ دیا ہے، اگرچہ پوری سعودیہ کی سرزمین پہ اگرچہ سونے کے پہاڑے بھی نکل جائے تو کوئی تعجب کی بات نہیں ہے، نہ کوئی خوش ہونے والی بات ہے۔ جہاں پہ بھی جو بھی نکلے گا یہ اس کو خود کم پڑے گا۔ ہم نے، اس نے جب قرض ہمارا نہیں دیا اس نے کویت وار کے وقت، تو ہم نے اس کو معاف کر دیا تھا۔ یہ لینا جانتا ہے، دینا نہیں جانتا۔ یہ چاہے کچھ بھی رہے، ہم حق بولنے اور سچ بولنے سے پیچھے نہیں ہٹیں گے۔ اور آپ لوگوں کو اچھی طرح پتہ ہے، میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، جو جاننے والے لوگ ہیں ان کو اچھی طرح علم ہے، جب عراق نے قبضہ کیا تھا کویت پہ غزو کے ٹائم پہ، سعودیہ کے
سعودیہ میں جتنی ملٹری کو بلایا گیا تھا امریکہ کی اور جتنا خرچہ تھا ہر وہ چیز کا، اس کا سارا برداشت کرنے والا کویت ہے. کویت نے سارا پیسہ دیا، اس نے خرچ کے طور پہ دیا تھا سعودیہ کو وہ ٹائم پہ، لیکن سعودیہ واپس نہیں کرا. اس نے 16-17 سال انتظار کر کے آخری میں ایک میٹنگ بلا کے معافی کر دیا. بولا دینے کی اس کی نیت نہیں ہے، نہ یہ دے سکتا ہے، اس سے بہتر معاف کر دو بہتر ہے، بلکہ معافی کر دیا. تو کویت ویسا مہان کنٹری ہے، کویت ہو گیا. اب اس کا چتر و چھایا میں رہ کے اس کا آشیرواد کویت کا ساتھ میں لے کر قطر بھی اب تھوڑا بہت اوپر آ چکا ہے. تھوڑا بہت کیا، بہت کچھ کر دکھا رہا ہے قطر، جس میں کوئی دوراہے نہیں ہے، کوئی شک والی بات نہیں ہے، نہ کوئی گنجائش ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، یہ بہت اچھی خبر ہے. اور یہ ایک چیز تو ابھی ثابت ہو چکی ہے، یمن کو جس طریقے سے یہ لوگ نزدیک کھینچے ہیں GCC اور خلیج میں ملانے کی جو بات بھی ہے، اس پہ یمن بھی رضامندی ظاہر کرتی ہے. یمن بھی رضامندی ظاہر کر دی ہے، لیکن یمن نے اپنی میٹنگ میں یہی بات کہی کہ سب سے پہلے اس کی ڈیمانڈ ایک ہی ہے، مقصد ایک ہی ہے کہ فلسطین کو ہر حال میں جلد سے جلد آزادی دلانا، جلد سے جلد آزاد ہونا. اس کے علاوہ اس کو اور کچھ نہیں چاہیے. دوسری چیز، اگرچہ یہ لوگ خلیج میں ملانا چاہ رہے ہیں یمن کو، تو ہم کو تو کوئی اعتراض نہیں ہے، تو خوشی کی بات ہے، بہت اچھی بات ہے. ہم ہر چیز میں دفاع کریں گے خلیج کا، ہر چیز میں. اگرچہ ہم کو خلیج میں نہیں بھی ملا ہے تو ہر چیز جب بھی ضرورت پڑے گی ہماری، ہم ہر چیز نبھانے کے لیے تیار ہیں. ہمارا خطرہ خون بھی ان مسلمان کنٹریوں کے لیے اور مسلمانوں کے لیے ہم بہا دیں گے. یہ تو آپ لوگوں کو پتہ ہے، اس پہ کس طریقے سے یمن کا رد عمل رہتا ہے، یہ تو پتہ ہے. بہرکیف میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.